سکھر کا ایک نوجوان ہے جس کا نام مفتی چمن زمان ہے۔ اب اس بندے نے ریاض شاہ صاحب کی یہ جو تحریف معنوی اور تحریف لفظی تھی، ریاض شاہ صاحب کی اس باتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اس بندے نے مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تحریف معنوی اور تحریف لفظی کا الزام لگا دیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے بھی تحریف لفظی اور معنوی کی ہے، اور اس نے 77 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ جس کا نام ہے محرف کون وہ لکھ ڈالا۔ اس کے اندر اس مفتی چمن زمان نے، جو کہ حقیقت کے اندر مفتی نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس نے 12 مقامات ایسے لکھے کہ معاذ اللہ وہ کہہ رہا ہے جہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحریف معنوی کی ہے، اور 3 ایسے مقامات اس نے لکھے اپنے اس رسالے کے اندر کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے معاذ اللہ تحریف لفظی کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس رسالے میں اس نے جگہ جگہ شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے لیے کافر و مرتد کے الفاظ اس انداز میں بیان کیے ہیں کہ اگر یوں ترجمہ بنے تو اس لحاظ سے معاذ اللہ احمد رضا بریلوی کافر اور مرتد ثابت ہو جائیں گے کہ جب ریاض حسین شاہ صاحب نے تحریف معنوی کی تو فوراً علماء کرام اعلاء کلمت الحق کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے آواز حق بلند کی اور ریاض شاہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ اس بات پہ رجوع کریں۔ اب مفتی چمن زمان کے بقول اگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تحریف معنوی یا تحریف لفظی کی ہے تو 105 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً وصال فرمائے ہوئے۔ اب کہاں یہ سارے مفتی مرے ہوئے تھے؟ یہ سارا جتنا بھی ٹولہ ہے 105 سال سے کیوں چپ تھا اگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے تحریف کی ہے؟ اس سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا مقصد اعلاء کلمت الحق نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف ریاض حسین شاہ کا دفاع اور اس کو بچانا ہے، اور ریاض حسین شاہ صاحب اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک اپنی اس تحریف معنوی سے توبہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 77 صفحات لکھنے کا مقصد آپ کا تھا ریاض شاہ صاحب کا دفاع کرنا، اور جناب آپ یہ 77 صفحات کے بعد بھی دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے، اگر نہیں خبر تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریاض شاہ نے مکانن علیجا کا جو معنی بیان کیا تھا، آپ نے اس کے دفاع میں یہ کتاب لکھی ہے، تو جو اس نے معنی بیان کیا آپ اس معنی پر کوئی دلیل پیش کریں۔ اصل مدعا پر تو آپ نے گفتگو ہی نہیں کی، اصل مدعا پر تو آپ نے بات ہی نہیں کی کہ ریاض شاہ نے جو معنی بیان کیا ہے یہ قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے۔ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ریاض شاہ صاحب نے جو آیت کا مطلب بیان کیا یہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، یا فلاں تفسیر سے ثابت ہے، یا فلاں صحابی کے قول سے ثابت ہے۔ آپ نے صرف الزامی باتیں کی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا اور اعلیٰ حضرت نے یہ تحریف کی، حالانکہ خود اسی کتاب کے اندر یہ مان رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن وجوہات کی بنا پر یہ ترجمہ کیا ہے وہ وجوہات کی بنا پر ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اگر تو ہمت ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو جو تم نے محرف اشارتاً کہہ دیا ہے، کھل کے اعلیٰ حضرت کو محرف ہونے کا حکم لگاؤ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 15 تحریفات جو آپ کے بقول ہیں اس پر کیا حکم لگتا ہے، آپ وہ حکم واضح طور پر لگائیں، پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے کہ اپنے اکابرین کا دفاع کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ جبکہ ریاض شاہ صاحب نے جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، معنی بیان کیا، وہ تعریف معنوی ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے صحیح ہونے پر مفتی صاحب آپ کو چاہیے آپ دلائل پیش کریں۔ مفتی صاحب آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پہلے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے، پھر الزامی جواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے سارا رسالہ الزام کے طور پر لکھ دیا اور پھر خود اس رسالے میں مان بھی رہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ ترجمہ درست بھی کیا ہے۔ اب اس بات کو بھی مان رہے، یا تو کھل کے اعلان کرنا اعلیٰ حضرت نے جو ہے تحریف کر دی ہے، اعلیٰ حضرت پر معاذ اللہ حکم کفر لگتا ہے، پھر تو ہم تجھے بتائیں اور دفاع کر کے بتائیں کہ اپنے کابرین کا دفاع کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا الزامی جواب سے پہلے آپ تحقیقی جواب لکھتے کہ ریاض شاہ صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے، ہم پھر ایک ایک بات کا تمہاری کا پوسٹ مارٹم کرتے، اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ نے اشارتاً
اور واضح طور پر بھی اپنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ 15 مقامات پر 12 آیات جس کے اندر معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تعریف معنوی کی ہے اور 3 آیات کے اندر تعریف لفظی کی ہے. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ایک اعتراض کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اسی ماہ رضا کے اندر کریں گے. مگر میرا یہ مطالبہ ہے مفتی چمن زمان صاحب، جو ریاض شاہ صاحب نے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، ہمیں انتظار رہے گا آپ اس کا تحقیقی جواب دیں. ریاض شاہ صاحب کی گفتگو کو آپ قرآن سے ثابت کریں، آپ حدیث سے ثابت کریں، اقوال صحابہ سے ثابت کریں، اقوال مفسرین سے 1450 سال سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہیں. کوئی ایک شاذ ہی آپ قرآن کی تفسیر دکھا دیں، کوئی ایک مرجو قول ہی دکھا دیں. کسی بھی مفسر نے یہ قول کیا ہو جو ریاض شاہ صاحب قول کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس تحقیق کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے. مگر مجھے یقین ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس بات کی تحقیق کر ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت پر تان بھی کرتے ہو اور ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی بھی لکھتے ہو. کوئی ضرورت نہیں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تاریخ، ہمیں پتہ ہے آپ کس گروپ کے ہیں، آپ کا تعلق کن تفضیلیوں کے ساتھ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹی محبت کا اظہار نہ کرو. اگر اتنی محبت ہوتی نا تو 77 صفحات پر مشتمل تم یہ خباثت نہ لکھتے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمہارے ایک اعتراض کا باقاعدہ 15 ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیت ہے ہم جواب دیں گے.